بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں ہم 10ویں کلاس کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں اور 10ویں کلاس کے سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ آج ہم کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور 10ویں کلاس کا جو ترجمہ ہے یہ آیت نمبر 23 تا 40 سلیبس کے اندر شامل ہے، جبکہ آج اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 23 تا 30 کا ترجمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس سے قبل کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے درس کا آغاز کریں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کا ایک دوسرا نام، چونکہ یہ لفظ سبحان سے آغاز ہوتا ہے تو اس لیے اس کا دوسرا نام جو ہے وہ لفظ سبحان بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی 17ویں صورت ہے، 17 نمبر پہ ہے، 17ویں صورت ہے، اور یہ 15ویں سپارے کے اندر صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 12 رکوع اور 111 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کو سورہ اسراء کہنے کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر خیر ہے۔ سفر معراج کا ذکر خیر ہونے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور اسراء کا معنی ہے سیر کرانا، اور لیلاً رات کو سیر کرانا۔ تو چونکہ رات کی سیر کا یعنی سفر معراج کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے اس کو سورہ اسراء کہتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے، لیکن اس کے اندر جو مضامین شامل ہیں وہ مضامین مدنی صورتوں کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ اسراء کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نشانیاں دکھانا، ان کا ذکر، اسلامی عقائد عبادات کا ذکر اور معاشرتی آداب کا ذکر جو ہے اس کے اندر موجود ہے، یہ مرکزی موضوع ہے۔ اور اس کے بنیادی مضامین جو ہیں وہ معجزہ معراج کا ذکر خیر ہے، اور وہ بھی رات کے انتہائی تھوڑے وقت میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی سیر کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ مسجد معراج کے جتنے بھی مراحل ہیں ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ اور یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور اسراء سیر کے دوران جنت، دوزخ، عرش اور کرسی کو دیکھا، اور اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے اس سورہ مبارکہ میں آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ والدین کے حقوق کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے چند لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر وہ ناشکری اور زمین میں فساد کے مرتکب ہوئے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سختیاں کی، اور اس ضمن میں اس بات کا یہ واضح طور پر اعلان ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور ان اعمال کی بنا پہ انسان مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف، یعنی الفاظ کے معنی اور ان کے اردو میں استعمال کی تفصیل کی طرف۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قضاء، اس کا معنی ہے اس نے فیصلہ کیا، یہ لفظ قرآن پاک میں 63 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تعبدو، تم عبادت کرو، یہ لفظ قرآن پاک میں 275 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ بالوالدین، وا لام دال کا مادہ قرآن پاک میں 102 مرتبہ استعمال ہوا ہے والدین کے ساتھ۔ عندہ 201 مرتبہ قرآن پاک میں ہے، جس کا معنی ہے پاس۔ الکبر، بڑائی، 161 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ احدہما، یہ احد اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر ہے ہما، یعنی ان دونوں میں سے ایک، احد کا معنی ایک ہوتا ہے، ان دونوں میں سے ایک، یہ قرآن پاک میں احد کا لفظ 85 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کلاہما، یہ کلا کے ساتھ جو ہے یہ بھی تثنیہ کے لیے، اور ہما تثنیہ کی ضمیر ہے، اس کے ساتھ یہ قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مطلب وہ دونوں۔ لا تقل، 1722 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، قول و قرار، کہہ دینا، اور یہ اس سے پہلے قل کہہ دیجئے، قال اس نے کہا، تو یہ 1722 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اوف، اوہ، یہ لفظ قرآن پاک میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لا تنہر، نہ جھڑک، 113 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ کریمن، 47 مرتبہ،
قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے 47 مرتبہ جس کا معنی ہے عزت سے۔ جناح 34 مرتبہ استعمال ہوا جس کا معنی ہے بازو پر۔ الرحمت 563 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے رحمت۔ ربا یعنی ان دونوں نے مجھے پالا 20 مرتبہ قرآن پاک میں ربا یا استعمال ہوا ہے، ان دونوں نے مجھے پالا۔ صغیرہ بچپن 13 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ علم 854 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی جان لے، عین لام میم کا مادہ، روٹ ورڈ جو ہے وہ 854 مرتبہ۔ صالحین 180 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے نیک لوگ۔ اوابین توبہ کرنے والے 17 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ غفورہ 234 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے بخشنے والے۔ آتے الف تا یا کا مادہ قرآن پاک میں 549 مرتبہ آیا ہے جس کا معنی ہے دے۔ ذل قربہ 96 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے رشتہ دار۔ حقہ 287 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی ہے اس کا حق۔ المساکین محتاج مسکین کی جمع ہے، اور یہ 69 مرتبہ 69 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے جس کا معنی ہے محتاج مسکین۔ ابن 183 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی ہے بیٹا۔ السبیل 176 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی ہے راستہ۔ لیکن جب ہم ان دونوں کو اکٹھا کریں گے ابن السبیل تو راستے کا بیٹا یہ لفظی معنی بنے گا، لیکن یہاں پہ محاورتاً معنی جو ہے مسافر ہوگا۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں اور ابن السبیل مسافر ہو جائے گا۔ تبذیر مبذر یہ لفظ مبذرین فضول خرچی کے معنی میں 31 مرتبہ اس کا مادہ استعمال ہوا ہے۔ اخوان الف خا اخن کا مادہ جو ہے یہ قرآن پاک میں 96 مرتبہ آیا ہے جس کا معنی ہے بھائی۔ تو عریضنا یہ 79 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے جس کا معنی ہے اعراض کرنا، منہ پھیرنا۔ ابتغاء اگرچہ بے غین یا کا جو مادہ ہے یہ 96 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور بغض ان کا معنی ہوتا ہے بغاوت، لیکن جب اس کے ساتھ تا کا اضافہ ہوا تو اب یہ چاہت کے معنی میں، تلاش کے معنی میں بن گیا۔ ترجو رے جیم واو رجون کا مادہ قرآن پاک میں 28 مرتبہ آیا جس کا معنی تو امید رکھے۔ میسورہ 44 مرتبہ 44 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے آسانی۔ یدن 120 بار جس کا معنی ہے ہاتھ۔ مغلولتن 16 مرتبہ جس کا معنی بندھے ہوئے۔ عنقیکا کو یہ معنی ہے اس کا گردن 9 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جب کاف زبر کا آ گیا تو یہ کاف زبر کا معنی ہے تیرا یا تیری، تو یہ عنقیکا یہ اس کا معنی ہو جائے گا تیری گردن۔ تو کاف زبر کا معنی یاد رکھیے جہاں پر بھی استعمال ہو اس کا معنی ہوتا ہے تیرا یا تیری۔ تبسط پھیلا دے 25 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تقعدت قاف عین دال کا مادہ 31 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی تو بیٹھے۔ ملومن ملامت زدہ یہ لفظ قرآن پاک میں 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ محصورہ یہ لفظ قرآن پاک میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے حسرت زدہ۔ الرزق 1 2 3 123 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے رزق۔ اور یشا یہ لفظ قرآن پاک میں 519 مرتبہ استعمال ہوا ہے جس کا معنی وہ چاہتا ہے۔ یا قدیر 132 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ قاف دال را کا مادہ، اور یہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قدرت والا، قدرت کاملہ والا، اور جب یہ مخلوق کی طرف آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا یا کم کرنا۔ خبیرہ 52 مرتبہ 52 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی خبر رکھنے والا۔ بصیرہ 148 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی دیکھنے والا، اور پیچھے سے ایک لفظ رہ گیا تو اس کو یہاں پہ ہم شامل کریں۔ اخفض جھکا دے، پھیلا دے 4 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ان کے الفاظ معنی کا سیشن۔ اب ہم چلتے ہیں ان الفاظ کے اردو استعمال کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ قضاء کا لفظ ہے۔ قضاء قاضی قضات یہ لفظ جو ہے وہ عام طور پر ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں اور اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں۔ اور قاضی جو ہے یہ ایک عہدہ ہوتا تھا جس کو جج بولتے ہیں آج کے انگریزی دور میں۔ عربی دور میں جب اسلامی سلطنت ہوتی تھی تو یہ قاضی کہلاتا تھا، انگریزی دور میں اس کو جج بولتے ہیں۔ ہمارے دیپال پور کے اندر ایک قوم ہے قاضی، وہ کاسٹ کم اور اصل میں قبیلہ زیادہ ہے کہ ان کا بڑا جو ہے وہ مغلیہ سلطنت میں، یہ اسلامی سلطنت میں قاضی یعنی جج رہا، تو اس وجہ سے جو ہے اس کی نسل کو قاضی کہا جاتا ہے۔ قضات فیصلہ تو اسی سے جو ہے وہ بنا ہے قاضی، تو قضات قاضی فیصلہ کرنا۔ تعبد و عبادت
عبد عابد معبود، عابد ہمارے ہاں نام بھی ہے اور یہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ والدین کا لفظ اردو میں ہے۔ الکبر کبریائی، تکبر تکبیر، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ احدہما احد واحد، یہ دونوں لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ سورہ احد تو بڑی مشہور ہے، قل هو اللہ احد، تو وہ اللہ ایک ہے۔ کل سے بنا ہے قلعہ، جس کا معنی تو ہوتا ہے سب، لیکن جب یہ تثنیہ بن گیا تو تثنیہ کے وجہ سے اس کا معنی بن گیا دونوں۔ لا تقل 1722 مرتبہ استعمال ہونے والا قول کا مادہ قول و قرار کے لفظ کے ساتھ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اوف کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، افسوس کے لیے بولا جاتا ہے۔ کریم کرم کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوا، جو کہ اردو کا لفظ ہے، اور یہ دونوں ہمارے ہاں نام بھی رکھے جاتے ہیں، کریم بھی اور کرم بھی۔ ذوالجناح شیعہ احباب کے اندر جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے، ذوالجناح، دو پروں والا، اس کا معنی دو پر بھی ہوتے ہیں، دو بازو بھی ہوتے ہیں، چونکہ پر جو ہیں وہ بازو جو ہوتے ہیں وہ پر ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جناح تعبیری معنی جو ہے وہ بازو لے لیا گیا۔ اور یہ جو ذوالجناح یعنی پروں والا گھوڑا جو ہے وہ شیعہ کے اندر معروف ہے، یہ ایک جھوٹی کہانی من گھڑت سی چیز ہے، جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور لیکن چونکہ مشہور ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ مشہور ہے، وہ بولتے رہیں۔ الرحمہ رحمت اور مرحوم، یہ دونوں لفظ اردو کے ہیں۔ رحمت ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، اور مرحوم جس پر جو دنیا میں سے رخصت ہو جائے اور اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر ایک پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ خاص ہو گیا، وہ بندہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو ہم مرحوم بول لیتے ہیں، حالانکہ ہر بندے پر اللہ کی رحمت ہے تو اور وہ بندہ مرحوم ہے۔ رب کا لفظ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ رب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ صغیر ہمارے ہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، اور صغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹی عمر یا بچپن۔ علم عین لام میم کا مادہ جو ہے یہ ہم عام طور پر علم کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ صالحین جمع ہے صالح کی، اور صالح کہتے ہیں نیک کو، تو نیک صالحین زیادہ نیک لوگ، اور صالح ایک اکیلا آدمی جو ہے، یہ ہمارے نام رکھا جاتا ہے۔ غفور عبد الغفور ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے بخشنے والا۔ قربہ قریبی، قرب قریب، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ حق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مسکین کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ابن السبیل اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اخوان المسلمین مصر کی ایک تنظیم کا نام ہے جو کہ ہمارے ہاں مشہور ہے، اور ادھر بھی اس کا نام عام طور پر لیا جاتا ہے، لیکن اخواتن اخن، یہ لفظ اخوت ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ اعراض کرنا اردو میں بولا جاتا ہے۔ بغیون بغاوت، یہ لفظ جو ہے آتا ہے تو بغیون بے غین یا کا مادہ، جس کا معنی سرکشی ہوتا ہے، لیکن جب یہ باب افتعال میں چلا گیا اور اس کے اندر تے ایڈجسٹ ہو گئی تو اب جو ہے یہ چاہنے اور تلاش کرنے کے معنی میں آ گیا۔ رجا امید، تو رجا کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یدن ہاتھ، یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بسیط دائرہ بسیط، اور یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کھلا دائرہ۔ قاعدہ کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، قاعدہ قاعدہ باقاعدہ۔ ملامت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ حسرت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ رزق اردو کا لفظ ہے۔ یشا شے بچے عام طور پر لیتے ہیں، اور یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ یا قدیر وہ کم کرتا ہے، یہ قاف دال را کے مادہ سے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بھی قدر یا قدیر کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ مرادی معنی جو ہے وہ کم کرنا ہے۔ خبیرہ خبر رکھنے والا، خبر اخبار اور خبیر، یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح بصیرہ بصارت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بصیر کا لفظ بصارت کے ساتھ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا سیشن الفاظ معنی اور ان کے اردو میں استعمال کا۔ اب آگے چلتے ہیں ہم قرآن پاک کے ان آیات طیبات کے ترجمے کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے سامنے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کو اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان دونوں کو جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا اور دعا کرتے رہنا، مِنَ الرَّحْمَةِ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا،
कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे रब उन पर यूँ मेहरबानी फरमा जिस तरीके उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब तुम्हारे दिलों की बातों को खूब जानता है। इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम साले हो, नेक लोग हो, तो फिर फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफ़ूरा, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु, और करीबी रिश्तेदारों को उनका हक़ दो। वल मिस्कीना, और मोहताजों को उनका हक़ दो। वब्न सबील, और मुसाफिरों को उनका हक़ दो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची न करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, और बेशक फजूल खर्च शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और बेशक शैतान अपने रब का नाफरमान है। व इम्मा तुरिदन्न अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिक तरजूहा, और अगर अपने रब की रहमत की उम्मीद के साथ तो उनसे कोई ऐसा मामला हो जाए कि मुँह फेरना पड़ जाए, फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा, तो फिर भी उनके साथ नरमी से बात करना। वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक, और अपने हाथों को गर्दन के पीछे ना बांधना। ये गर्दन के पीछे हाथों का बांधना ये इस्तिआरा है कंजूसी के साथ, और कंजूसी की पहचान है, कंजूस आदमी की पहचान है गर्दन के पीछे हाथ बांधना। वला तबसुतहा कुल्लल बसत, और ना ही इनको मुकम्मल तौर पर खोल छोड़, मतलब कि फजूल खर्ची भी ना कर। फ़तक़उदा मलूमन महसूरा, इन दोनों सूरतों में तू फजूल खर्ची करे या तू कंजूसी करे तो वक़्त आएगा कि तू मुलामत ज़दा हो जाएगा और हसरत ज़दा हो जाएगा, तुझ पर हसरत की जाएगी और मुलामत की जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, बेशक आपका रब है जो जिसके लिए चाहता है वो रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, फैला देता है, कुशादा कर देता है। व यक़दिर, और जिसके लिए चाहता है वो कम कर देता है, नापातुला देता है उसको रिज़्क़। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, बेशक वो अपने बंदों को देखने वाला और उनकी खबर रखने वाला, देखने वाला है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आयत नंबर 23-30 का तर्जमा, तशरीह और अल्फाज के मानी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।